اندر داخل ہوتے ہی وہ چونک گیا۔ پورا مکان خالی تھا، جیسے اس میں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ کیا اس مکان کے مکین کانوں میں تیل ڈال کر سو رہے تھے، یا بہت زیادہ خود غرض تھے کہ کسی مظلوم کی چیخیں بھی ان کو متاثر نہیں کر رہی تھی؟ اچانک اس کے کانوں میں پھر وہی چیخ سنائی دینے لگی، جس کو سن کر کاشف چونک گیا۔ اس کو ایسا لگا کہ چیخ اس کی آواز زمین کے اندر سے آ رہی ہو۔ وہ جس جگہ کھڑا تھا، چیخ بالکل ٹھیک اسی کے نیچے سے سنائی دے رہی تھی۔ اچانک گڑگڑاہٹ کی آواز سن کر وہ چونک گیا، کیونکہ فرش نیچے کی طرف دب رہا تھا، جیسے اس میں راستہ بن رہا ہو۔ کاشف کے لیے یہ نئی پریشانی تھی۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد سارا فرش اندر دب گیا۔ وہ ایک زینہ سا تھا جو کہ نیچے کی طرف اتر رہا تھا، جو ایک تہہ خانے کا راستہ تھا۔ کاشف شش و پنج میں پڑ گیا کہ نیچے اترے یا نہیں۔ بہت سوچنے سمجھنے کے بعد اس نے اللہ کا نام لیا اور زینے پر قدم رکھ دیا۔ جیسے ہی نیچے پہنچا، اسی لمحے اس کے قدم تہہ خانے کے فرش سے چپک کر رہ گئے۔ سامنے والا منظر انتہائی لرزہ خیز تھا۔ خوف سے آنکھیں ابل پڑی تھیں۔ جو منظر کاشف کی آنکھوں نے دیکھا تھا، وہ انتہائی لرزہ خیز اور روح فرسا تھا۔ تہہ خانے کی دیوار کے ساتھ پتھر کا رامونہ بت کھڑا تھا، جو کہ اس نے بستی میں داخل ہوتے ہی دیکھ لیا تھا۔ اس کے بالکل سامنے چوبی شکنجے سے ایک نیم برہنہ نوجوان عورت جکڑی ہوئی تھی۔ اس عورت کے چہرے سے درد و کرب کا زبردست اظہار ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں اذیت و خوف کے ملے جلے سائے لہرا رہے تھے۔ وہ اس عورت کو دیکھ کر چونک گیا۔ کاشف نے اس کو پہچاننے میں ذرا بھی دیر نہ لگائی، کیونکہ ہزاروں بار اس کی تصویر نیوز چینل اور اخباروں میں دیکھ چکا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو کچھ عرصہ قبل اپنی شادی چھوڑ کر ایک لڑکے کے ساتھ فرار ہو گئی تھی۔ بعد میں اس لڑکے کی لاش ملی تھی اور لڑکی لاپتہ ہو گئی تھی۔ یہ صدف تھی۔ شکنجے کے قریب ہی ایک بڑے سے کھڈے میں آگ دہک رہی تھی۔ ایک ادھیڑ عمر مضبوط اور شفاف قسم کا خوفناک شخص ہاتھوں میں دہکتی سلاخیں لیے صدف کی جانب بڑھ رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وحشی انسان اس کے خوبصورت اور نازک جسم کی چربی پگھلانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اس تہہ خانے میں اور بہت سے لوگ اس آگ کے گرد دائرے کی صورت میں کھڑے تھے۔ سب کے سب برہنہ حالت میں تھے۔ ان سب کے چہروں پر عقیدت نمایاں تھی۔ وہ شفاف شخص پہلے ہی پورے کپڑوں میں تھا۔ کپڑے ایسے تھے جو کہ کسی مندر یا پجاری وغیرہ کے پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ صرف ایک چوغا تھا جو کہ اس نے پہن رکھا تھا۔ اگلے پل ہی اس شفاف بوڑھے نے، جس کے ہاتھ میں جلتی ہوئی سرخ سلاخ تھی، اس نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ دوسرے ہی پل کاشف کانپ گیا۔ جسم کا سارا خون اپنی رگوں میں جمتا سا محسوس ہوا تھا۔ اف ہو! وہ سرد آنکھیں جن میں شفقت بھری تھی، وہ ان آنکھوں میں اس کو سانپ کی تیز اور خوفناک چمک لہراتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس کے منحوس اور شیطانی چہرے پر درندگی رقص کرتی نظر آ رہی تھی۔ اس کے کالے کالے موٹے ہونٹوں پر نہایت ہی شیطانی قسم کا تبسم کھیل رہا تھا۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، وہ کاشف کی طرف دیکھ کر عجیب پھٹی ہوئی غیر انسانی آواز میں بولا۔ میرا؟ کاشف کا دل خوف سے کانپ گیا۔ ہاں تمہارا، وہ مسکرایا۔ مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے اور تم کو آنا ہی تھا۔ اس کی بات سن کر خوف کی ایک تیز لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی اور اس کا رہا سہا حوصلہ بھی پست ہو گیا۔ پتہ نہیں اس منحوس چہرے پر ایسی کیا بات تھی کہ ایک انسان نظر آنے کے باوجود وہ اور انسانوں سے مختلف تھا۔ اس کی آواز غیر انسانی اور کھوکھلی تھی، زغونہ کی آواز کی طرح۔ کاشف کا دل دہشت سے بھر چکا تھا۔ نوجوان، اس لڑکی کے بعد تمہارا ہی نمبر ہے۔ وہ تو زغونہ نے غداری کر دی، ورنہ تم وہاں بھاگ نہیں سکتے تھے، بوڑھا مسکرا کر بولا۔ زغونہ کا نام سن کر کاشف کو یاد آیا کہ ابھی کچھ دیر پہلے اس زغونہ اور زلموس کو اس کے حصول کے لیے لڑتے ہوئے دیکھا۔ وہ دل میں سوچنے لگا کہ زغونہ ہے کہاں، مگر یہ سوال پوچھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ بوڑھا کاشف کے دل کی بات جان کر بولا، ادھر دیکھو نوجوان۔ بوڑھے نے اس لڑکی کے جانب اشارہ کیا۔ اس نے دوسری طرف دیکھا تو زغونہ فرش پر پڑی تڑپتی نظر آئی۔ اس کے پورے جسم پر وہی سفید کیڑے چپکے ہوئے تھے جو زغونہ کے جسم کو چاٹ رہے تھے، اور پاس ہی لموس کھڑا تھا۔ زغونہ کے چہرے پر شدید قسم کی تکلیف کے تاثرات پائے جاتے تھے۔
یہ اس کی غداری کی سزا ہے۔ بوڑھا صفاقی سے مسکرایا۔ کیسی غداری؟ کاشف کے منہ سے از خود نکلا۔ ہاں غداری، بوڑھا غصے سے بولا۔ وہ تمہارا خون اکیلے ہی پینا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ تمہارا خون دیوی رامونا کی امانت ہے، مگر تم بھاگ نکلے اور اب اس کو اس جرم پر سزا ملے گی، بوڑھا غصے سے بولا۔ کاشف نے کوئی جواب نہ دیا، بس ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ رحم، رحم، مقدس راؤن، زغونہ کے حلق سے درد میں ڈوبی آواز نکلی۔ تو جانتی ہے زغونہ، ہماری کتاب میں رحم نہیں۔ تیری وجہ سے رامونا کی صدیوں پرانی خواہش دم توڑتی نظر آ رہی ہے۔ اب چل اس آگ میں کود جا جو اب صدیوں تک تیرا مقدر بنا دی گئی ہے، بوڑھا قہر آلود لہجے میں دھاڑا۔ کاشف نہ پوچھنے کی ہمت ہی کر سکا۔ رامونا کون ہے؟ وہ تو پہلے ہی خوف کا شکار تھا۔ نہیں، یہ آگ ہے، زغونہ خوف سے بڑبڑائی۔ تو جانتی ہے یہ مقدس آگ ہمارے جلانے کے بجائے ہماری روحوں کو اذیت دے گی، کیونکہ ہم تو پہلے ہی مر چکے ہیں، بوڑھا بڑبڑایا۔ مر چکے ہیں؟ کاشف چونکا تھا۔ ہاں نوجوان، بہت سال پہلے اس بستی میں طاعون کی بیماری پھیلی تھی جس سے سارے لوگ مارے گئے تھے۔ چونکہ ہم لوگ ڈکیت تھے اس لیے حکومت نے ہماری مدد نہیں کی تھی، اس لیے کوئی امداد نہ ملنے کے سبب سب کے سب لوگ مارے گئے، بچے، بوڑھے، عورتیں۔ ہم شروع سے مقدس رامونا کے پجاری تھے۔ رامونا کے لیے خون فراہم کرنا ہماری ذمہ داری تھی، اس لیے جو بھی ہمارے شکنجے میں پھنس جاتا ہے وہ رامونا کی بھیت چڑھ جاتا ہے۔ طاعون کی وجہ سے ہم لوگ مارے گئے، مگر ہماری روحوں کو مقدس رامونا نے فنا ہونے نہیں دیا۔ پھر ہم لوگ باہر سے بدلہ لینے لگے۔ لوگ اپنی گاڑیوں پر یہاں آتے، ہم ان کے جسم کا سارا خون پی لیتے اور لاش لوگوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے سڑک پر چھوڑ دیتے۔ ہم چاہتے تو لاش لے جانے والے کو بھی اپنا شکار بنا لیتے، مگر جان بوجھ کر دہشت کے لیے ان کو چھوڑ دیتے تاکہ لوگوں میں ہمارا خوف رہے۔ اس کی بات سن کر کاشف کی آنکھیں خوف سے ابل پڑیں۔ یہ اس کے باعث دہشت زدہ تھا کہ وہ خون آشام روحوں کے چکر میں پھنس گیا تھا۔ بوڑھا چند لمحے تک زغونہ کو دیکھتا رہا اور پھر بولا، زغونہ چلو، شاباش، چھلانگ لگاؤ، ورنہ تمہاری سزا کی مدت بڑھا دی جائے گی اور 200 سال کی جگہ 400 سال تک آگ میں رہنا پڑے گا، بوڑھا غصے سے بولا۔ زغونہ کی آنکھوں میں مرزنی دوڑ گئی۔ دوسرے ہی پل وہ تڑپتے ہوئے اٹھی اور مرے مرے قدموں سے اس کھڈے میں چھلانگ لگا دی۔ زغونہ کے گڑھے میں گرتے ہی تہہ خانے کا گھٹا گھٹا ماحول غیر انسانی چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ منظر بہت خوفناک تھا، جس کو سن کر صدف کی چیخیں نکل گئیں۔ صدف کی چیخ سن کر وہ مردہ بوڑھا یوں چونکا جیسے صدف کو فراموش کر بیٹھا ہو۔ دوسرے پل اس کی آنکھوں میں طاغوتی قوتیں رقص کرنے لگی تھیں اور بوڑھا دوبارہ جلتی ہوئی سلاخیں لیے صدف کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ صدف کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا۔ وہ کاشف کی جانب ترخم نظروں سے دیکھنے لگی، لیکن کاشف چاہنے کے باوجود اس کی مدد نہ کر پایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس خونی بوڑھے نے وہ سلاخ صدف کی گردن میں گھونپ دی۔ صدف کی دلخراش چیخ نکلی اور خون کا فوارہ سا پھوٹ پڑا تھا۔ اس سے کمرے کے گھٹے ہوئے آسیب زدہ ماحول میں جلے ہوئے گوشت کی بدبو پھیل گئی۔ صدف کی آنکھیں پھٹ پڑ جانے کے بعد آخری حد تک ابل پڑی تھیں اور پھر اس کی گردن ڈھلک گئی اور پھر اس نے دم توڑ دیا۔ صدف کی عبرتناک موت دیکھ کر کاشف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی صدف کو نہیں بچا سکا تھا، چنانچہ اس کو اپنی جان کی فکر پڑ گئی تھی۔ وہ یہ منظر دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ نوجوان، رک جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے اپنی پشت سے اس بوڑھے کی کھوکھلی اور غیر انسانی آواز سنی، لیکن اس کی پرواہ نہ کی۔ بس وہ تو اس منحوس جگہ سے نکل جانا چاہتا تھا۔ کاشف کو ایسا لگا جیسے اس کے پیچھے بہت سے اندیکھے سائے لگ گئے ہیں۔ بھاگتے ہوئے اس نے ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا تو دوسرے پل ہی اس کی آنکھوں سے خوف ظاہر ہونے لگا تھا۔ وہ انسانی ڈھانچے تھے جو کہ تعداد میں بہت زیادہ تھے اور اس کے پیچھے چلاتے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ سب سے آگے وہ فریبی بوڑھا تھا جو چلاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے یہ سب دیکھا، اس کے حلق سے بھی چیخوں کی آوازیں نکلنے لگی تھیں۔ وہ آگے آگے تھا اور وہ خونی ڈھانچے اس کے پیچھے تھے۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد کاشف رامونا کے اس بت کے پاس پہنچ گیا جو اس نے بستی میں داخل ہوتے وقت دیکھا تھا۔ ڈھانچے اب کافی پیچھے تھے، چنانچہ کاشف اس بت کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا۔
رات اب گہری ہو چکی تھی۔ اس کو امید تھی کہ اس اندھیری رات میں وہ اتنی جلدی نہیں پکڑا جائے گا۔ اس کے اندازے کے مطابق رات کے 12 سے اوپر کا ٹائم ہو چکا تھا۔ سانس بے حد تیزی سے چل رہی تھی۔ وہ بدھ کے پیچھے بیٹھا ہوا اپنے چڑھے ہوئے سانس کو درست کر رہا تھا۔ شدید قسم کی نکاہت، پیاس اور تھکن سے اس کا برا حال تھا۔ اس کو بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، اس کو اپنے ارد گرد ان گنت آوارہ اور بھٹکتی روحیں چکراتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ خوف نے اس کے اعصاب کو چٹکا، دور دور تک کسی نفس کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ نہ جانے اس کے تعاقب میں وہ لگے وہ ڈھانچے اور شیطان بوڑھا کہاں چلا گیا تھا۔ اچانک کاشف کو زغونہ کی یاد آئی، جو اس کے خون کو دیوی پر بھینت کے بجائے اکیلے ہی پینا چاہتی تھی۔ پکڑے جانے پر زغونہ کو آگ کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ صدف کا چہرہ اب بھی اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا، جس کی آنکھوں میں شادی کے ارمان مچ رہے تھے۔ اگر ان خونی بھیڑیوں نے وقت سے پہلے ہی ان ارمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ کاشف کو بیٹھے کافی دیر ہو چکی تھی اور تھکاوٹ سے برا حال تھا۔ ڈھانچے بھی شاید مایوس ہو کر جا چکے تھے۔ اس نے بدھ سے ٹیک لگائے ہوئے انگڑائی ہی لی تھی۔ بدھ کی دیوار ایک گڑگڑاہٹ کے پیچھے کی طرف ہونے لگی تھی۔ وہ چونک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بدھ کے اندر ایک زینہ نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک اس کا پیر پھسلا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا زینے سے نیچے جا گرا۔ نیچے گرتے ہی دروازہ بند ہو گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اندھیر گپ اندھیرا چھا گیا۔ ہاتھ کو ہاتھ بجھائی نہ دے رہا تھا۔ کاشف کرا کر اٹھا اور آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن کچھ دکھائی نہ دیا۔ اس کو ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک عجیب سی ناگوار بدبو محسوس ہوئی، جیسا کہ جمے ہوئے خون سے آتی ہے۔ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں کس گورکھن دھندے میں پھنس گیا ہوں؟ کہیں ایسا نہ ہو یہاں کے پراسرار واقعات میرے ذہن کو غیر متوازن کر دیں۔ کاشف بڑبڑایا۔ اچانک روشنی کی ایک ننھی سی کرن نظر آئی، جو کہ اس کے بالکل سامنے نظر آ رہی تھی۔ وہ کرن لال رنگ کی تھی، جو بالکل کسی جگنو کی طرح چمکی تھی۔ پھر اس روشنی کا قطر بڑھتا ہی چلا گیا۔ وہ روشنی اتنی بڑھی کہ اس جگہ کی ہر چیز بہت صاف اور واضح نظر آنے لگی تھی۔ جو کچھ کاشف کو نظر آیا، اس کو دیکھ کر وہ دہشت زدہ ہو گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ منظر تھا ہی اتنا خوفناک اور ہولناک کہ کاشف کے وہ سارے خوفناک تجربات فراموش ہو گئے۔ وہ ایک تنگ و تاریک کمرہ تھا، جس کی دیواروں پر عجیب و غریب قسم کے جانوروں کی تصویریں لٹکی ہوئی تھیں، جن میں بلی نمایاں تھی اور اشاروں کی زبان میں نہ جانے کیا کیا لکھا تھا۔ اس تنگ و تاریک کمرے کے وسط میں سنگ مرمر کے چبوترے پر ایک تابوت رکھا تھا، جس کا ڈھکن کھلا تھا۔ تابوت کے بالکل سرہانے کی جانب ایک حنوط شدہ ممی کی لاش مجسمے کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس ممی کے پھیلے ہوئے دونوں ہاتھوں میں پتھر کا پتیلا نما کوئی برتن موجود تھا، جو کہ جھکا ہوا تھا۔ اس برتن سے بوند بوند کر کے خون اس تابوت میں گر رہا تھا۔ تابوت کے چاروں پایوں پر موم بتیاں روشن تھیں۔ موم بتیاں بالکل ویسی ہی تھیں جیسے اس نے زغونہ کے کمرے میں دیکھی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا، وہ موم بتیاں 4 چھوٹے چھوٹے شمع دانوں میں روشن تھیں۔ کاشف نے آگے بڑھ کر اس تابوت میں جھانکا تو خوف سے اس کی کپکپی چھوٹنے لگی تھی۔ تابوت کے اندر حنوط شدہ انسانی لاش موجود تھی، جو کہ کسی عورت کی تھی۔ وہ لاش تازہ تازہ حنوط کی ہوئی لگتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس لاش کو ابھی ابھی حنوط کیا گیا ہو۔ حنوط ہوئی لاش کا منہ کھلا تھا، جس میں وہ خون قطرہ قطرہ کر کے گر رہا تھا۔ دیکھنے میں وہ منظر نہایت ہی خوفناک تھا۔ خون اس حنوط شدہ لاش کے منہ میں جاتا، خون اس منہ میں گرتا اور پھر نہ جانے کہاں غائب ہو جاتا۔ کاشف حیرت و خوف سے خوفناک منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے سرہانے کھڑی ممی کے حلق سے ایک ڈراؤنی گڑگڑاہٹ کی آواز بلند ہوئی۔ آواز سنتے ہی اس کے حلق سے چیخ نکلی۔ کاشف نے بھاگنا چاہا، لیکن اس کے پیر جیسے زمین پر چپک گئے ہوں۔ اس ممی نے سر اٹھایا اور مشینی انداز میں کاشف کی جانب گردن گھمائی۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ وہ آنکھیں اس کو جلتی ہوئی نظر آئی تھیں۔ اس ممی کے لب ہلے۔ کاشف کے کانوں نے کھوکھلی اور غیر انسانی آواز سنی، جسے سن کر تھر تھر کانپنے لگا تھا۔
تم صرف مر کر یہاں سے نکل سکتے ہو، اس لیے چپ چاپ اپنے آپ کو بستی کی روحوں کے حوالے کر دو۔ اس کی بات پر اس نے ایک طویل سانس لی اور دل میں سوچا کہ یوں ڈرتے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، مرنا تو ہے، کیوں نہ مقابلہ کر کے مروں، شاید بچنے کی کوئی صورت نظر آ جائے۔ زندگی اور موت میرے اللہ کے اختیار میں ہے، تم بدروحوں کے نہیں۔ میری موت ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا اور زندگی ہے تو کوئی مار نہیں سکتا، چنانچہ میں لڑوں گا اور بھاگنے کی کوشش کرتا رہوں گا، کاشف نے سنجیدگی سے کہا۔ جواب میں کاشف کو ایک گرجتا ہوا کہکا سنائی دیا تھا جس میں عنصر نمایاں تھا۔ اچانک وہی آواز پھر اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اچھی بات ہے، کوشش کرتے رہو، پھر دیکھو یہ سب کیا ہے، کاشف نے تابوت کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ جواب میں کچھ لمحے تک خاموشی چھائی رہی اور پھر آواز دوبارہ اس کے کانوں نے سنی۔ بتانا تو ضروری نہیں ہے، مگر مرنے والے کی آخری خواہش ضرور پوری کی جاتی ہے، جو کہ اصول ہے۔ وہی کھوکھلی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ہم مصر کے سب سے قدیم دیوتاؤں کے پجاری ہیں، ان کی پوجا وہی لوگ کرتے ہیں جو جادو ٹونا اور کالے علم میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دیوی رامونا مصر کی سب سے قدیم ساحرہ تھی، وہ قدیم دیوتاؤں کی پجارن تھی اور دیوتاؤں کو اس کو بہت سی طاقتیں بخشی تھی، لیکن رامونا دیوی مصر کے اقتدار پر قابض ہونا چاہتی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ حکومت کرنے کا حق صرف اس کو ہے جو طاقتور ہو، جس کو کبھی موت نہ آئے۔ چنانچہ رامونا دیوتاؤں کے دن رات پرستش کرنے لگی۔ دیوتاؤں نے خوش ہو کر ہمیشہ زندہ رہنے کا راز بتا دیا۔ ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے اس کو نوجوانوں کے خون سے غسل کی ضرورت تھی، چنانچہ وہ مصر کے نوجوانوں کو اپنی حسن اور جوانی کے جال میں پھانس کر ان کے خون میں غسل کرتی رہی۔ مصر کے نوجوانوں کے پراسرار طور پر غائب ہو جانے پر حکومت چوکنا ہو گئی اور ایک روز اس کو غسل کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا، اور پھر رامونا دیوی کو مصر کی سب سے سخت سزا سنائی گئی۔ مقدس پانی کی مدد سے اس کا سارا جادو سلب کر لیا گیا اور اس کو زندہ ممی بنا کر تابوت میں دفنا دیا گیا، اور مقدس کیڑے اس پر چھوڑے گئے تاکہ وہ اس تابوت سے نکل نہ سکے۔ لیکن رامونا کے پرستار بے بس تھے، وہ لوگ وقت کا انتظار کرتے رہے۔ ہزاروں سال گزر گئے، حکومتیں ختم ہو گئیں، لیکن مقدس رامونا دیوی کی روح ختم نہ ہو سکی۔ پھر 50 سال قبل تمہارے ملک کے آرکیولوجسٹ مصر کے قدیم تاریخ پر ریسرچ کرتے ہوئے رامونا دیوی کے اہرام تک پہنچ گئے۔ اس مقدس تابوت کو اہرام سے نکال کر تمہارے ملک لایا گیا۔ رامونا کے پرستاروں نے اپنی جان پر کھیل کر تابوت کو چرایا اور یہاں اس علاقے میں لایا گیا۔ پرستار اور گھر والے اپنی جانوں پر کھیل کر مقدس رامونا کے لیے نوجوانوں کے خون کا انتظام کرتے رہے، اور پھر ایک روز طاعون کی بیماری پھیلی اور سب لوگ مارے گئے، لیکن مقدس رامونا نے ان کی روحوں کو مرنے نہ دیا، اور آج تم وہ آخری انسان ہو جس کے خون سے رامونا کی ممی کا غسل ہوگا اور وہ زندہ ہو جائے گی، کبھی نہ مرنے کے لیے۔ اتنا سننا تھا، کاشف کانپ گیا۔ وہ سوچ ہی رہا تھا وہ کیا کرے۔ اس نے دیکھا کہ بہت سے ڈھانچے اور وہ بوڑھا کاشف کو تہہ خانے کے اندر دکھائی دیے۔ وہ شیطان بوڑھا سب سے آگے تھا۔ نوجوان، تم مل ہی گئے، بوڑھا صفاقے سے مسکراتا ہوا بولا۔ مجھے معاف کر دو، اس نے منت کرتے ہوئے کہا۔ ارے نوجوان، بہادر بنو، تم ابھی تو کہہ رہے تھے تم اپنی زندگی کے لیے لڑو گے، بوڑھے نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ باہر جانے کا راستہ بھی کوئی نہ تھا، جو راستہ تھا اس پر وہ شیطانی ڈھانچے موجود تھے۔ کاشف نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کو کچھ سمجھ نہ آیا وہ کیا کرے۔ موت کو اتنے قریب دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے آنسو دیکھ کر بوڑھا ہنس کر بولا، نوجوان، مرد ہو کر روتے ہو؟ میں نے تو سنا تھا مسلمان کبھی نہیں روتا، وہ ہر حال میں اپنے پالنے والے کا شکر ادا کرتا ہے۔ مگر تم گھبراؤ مت، موت تم کو آرام سے ملے گی، اس لڑکی کی طرح اذیت والی نہیں۔ کاشف نے یہ سنا تو وہ کانپ گیا کہ اس نے اب تک اللہ سے مدد مانگی نہیں تھی، وہ تو ہر جگہ مدد کرنے والا ہے۔ چنانچہ اس نے دل ہی دل میں آیت الکرسی کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے جیسے وہ تلاوت کرتا جاتا ویسے ویسے اس کے دل کو تقویت ملتی جاتی۔ کلام اللہ سے یہ ہوا، اس کا ڈر از خود ختم ہو گیا
اس کو یقین ہو گیا اگر میری موت ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، زندگی ہے تو کوئی مار نہیں سکتا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، اس کی نظر ان شمعدانوں پر پڑی جن میں موم بتیاں روشن تھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک شمعدان کو اٹھا لیا۔ جیسے ہی شمعدان کو اٹھایا تو اسے پہلی بار اس بوڑھے کی منحوس آنکھوں میں خوف نظر آیا تھا۔ چھوڑ دو اس مقدس شمع کو، بوڑھا خوف زدہ لہجے میں بولا۔ کاشف کو سمجھ نہ آیا کہ اس شمع کو وہ کیا ویلیو ہے جو اس کے چھوتے ہی بوڑھا استحسار کرنے لگا۔ مجھے جانے دو، میں اس شمع کو توڑ دوں گا، کاشف نے دھمکی دیتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے شمع کو اس طرح اٹھایا جیسے توڑ دے گا۔ نہیں، یہ توڑنا مت، میری ساری محنت مٹی میں مل جائے گی، رامونا دیوی زندہ نہیں ہو سکے گی، بوڑھے نے بدستور خوفزدہ لہجے میں کاشف سے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے جانے دو۔ نہیں، جانے کا خیال دل سے نکال دو نوجوان، اتنا کہہ کر بوڑھا چلاتے ہوئے اپنے ڈھانچوں سے بولا، چھین لو اس سے یہ مقدس شمع۔ یہ دیکھ کر کاشف بوکھلا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، ڈھانچوں نے آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا۔ ڈھانچوں نے جیسے ہی اس کو پکڑا، اس کے حلق سے چیخ نکلی، ساتھ ہی اس کی گردن کا زخم کھل گیا اور خون نکلنے لگا تھا جو ٹپکتا ہوا سیدھا رامونا دیوی کے منہ کے کھلے ہوئے دھانے میں جا گرا تھا۔ خون جیسے ہی ممی کے کھلے دھانے میں گرا، بے جان ممی میں ہلکی سی حرکت پیدا ہوئی تھی جسے کوئی نہ دیکھ سکا۔ اچانک ڈھانچوں نے کاشف کو دھکا دیا۔ دھکا لگتے ہی اس کے حلق سے چیخ نکلی اور اس کے ہاتھ سے شمع چھوٹ گئی۔ شمع کے نیچے گرتے ہی آگ بھڑک اٹھی۔ آگ کے بھڑکتے ہی اس بوڑھے نے آنکھوں میں خوف محسوس کیا، ایک ایسا جمود جو کہ کامیابی کے قریب کے آنے کے بعد ناکامی ملنے پر ہوتا ہے۔ اب آگ ہر طرف پھیل چکی تھی، اتنی زیادہ بھڑک چکی تھی کہ اس منحوس بڈھے کو بھی نہ چھوڑا تھا۔ وہ ممی جو سر جھکائے کھڑی تھی، آگ سے شعلوں سے محفوظ نہ رہ پائی تھی۔ کاشف موقع جان کر بھاگ کھڑا ہوا۔ بھاگتے ہوئے اس نے صرف اتنا دیکھا کہ آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں وہ بوڑھا مرغ بسمل کی طرح ناچ رہا تھا اور ڈھانچے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ آگ بہت بڑھ چکی تھی۔ باہر نکلتے کاشف بھاگنے لگا۔ اس کا رخ اپنی گاڑی کی جانب تھا۔ گاڑی اسی حالت میں سڑک پر کھڑی تھی۔ اس نے گاڑی میں بیٹھنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ اس نے اللہ کا نام لے کر گاڑی کی چابی گھمائی تو تھوڑی ہی محنت کے بعد گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ یہ چیز کاشف کے لیے باعث حیرت تھی کہ جب گاڑی رکی تو اس میں فیول میٹر 0 شو کر رہا تھا۔ اب فیول اتنی مقدار میں بتا رہا تھا کہ وہ بآسانی اپنے گھر تک پہنچ سکتا تھا۔ ہو نہ ہو یہ انہی طاقتوں کا کرشمہ تھا جو ہر گزرنے والی گاڑی کو اسی طرح روکا کرتے تھے۔ بھڑکتی ہوئی آگ ہر شے کو جلا کر خاکستر کر چکی تھی۔ اس نے وہاں سے نکلنے میں بے حد تیزی دکھائی تھی۔ اسے خوشی تھی کہ یہ سڑک شیطانی قوتوں سے پاک ہو چکی ہے۔ شاید یہ اس کی بھول تھی۔ کار تھوڑی ہی آگے گئی ہوگی کہ اس کو سڑک کے وسط میں کھڑا کوئی نظر آیا تھا۔ کاشف اس کو دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے فوراً ہی کار روک دی۔ جیسے ہی وہ نزدیک آیا، کاشف نے اس کو پہچاننے میں دیر نہ کی۔ وہ زخمی حالت میں موجود صدف تھی جو زخمی تھی۔ صدف کی حالت قابل رحم تھی۔ اس کی حالت خود بھی اتنی اچھی نہ تھی، لیکن اس نے پھر بھی اس کے لیے کار کا دروازہ کھول دیا۔ صدف نے چند لمحے تک کاشف کو دیکھا اور پھر چلتی ہوئی کار میں بیٹھ گئی۔ کار چل پڑی تھی۔ کاشف نے محسوس کیا کہ صدف کو ہسپتال کی ضرورت ہے۔ ہم ہسپتال جا رہے ہیں تاکہ تم کو طبی امداد مل سکے، پھر تم اپنے گھر والوں کو بلا لینا۔ صدف نے سر ہلایا اور باہر کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ صدف کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت اور درندگی دیکھی۔ اچانک کاشف کار کے لگے بیک ویور مرر کی طرف دیکھ کر چونک پڑتا ہے۔ اس کا رخ صدف کی جانب تھا، لیکن اس میں صدف کا عکس کہیں نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ کاشف نے خوف زدہ نظروں سے صدف کی جانب دیکھا اور اسی پل کار رک گئی۔ کاشف نے دیکھا صدف کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ پھیل چکی ہے۔ رامونا کا جسم تو ختم ہو سکتا ہے، مگر اس کی روح زندہ ہے جو اب اس جسم میں موجود ہے، صدف نے زہریلی مسکراہٹ سے کہا تھا۔ کاشف نے یہ سنا تو اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ صدف کے زخمی ہاتھ اس کی گردن کی جانب بڑھ رہے تھے۔ دوسرے دن پولیس نے کاشف کو اس حالت میں پایا کہ اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے اور حلق پھاڑ پھاڑ کر چلا رہا ہے۔ آنکھوں میں خوف اور جمود طاری تھا۔ کار میں صدف بے ہوش حالت میں پائی گئی تھی اور اس کی حالت تشویشناک تھی، چنانچہ اس کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔
کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ صدف کے روپ میں رامونا اس دنیا میں واپس آ چکی تھی، بربادی اور تباہی پھیلانے۔